بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 23 مارچ ہے، 13 ربیع الثانی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا زیارت for Wednesday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقضني في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء۔ It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Rida alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam and Imam Naqi alayhi salam۔ Ziyarat for Wednesday۔ السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض،
السلام علیکم صلوات اللہ علیکم وعلى آل بیتکم الطیبین الطاہرین بأبی انتم وأمی لقد عبدتم اللہ مخلصین وجاہدتم فی اللہ حق جہادہ حتی اتاکم الیقین فلعن اللہ اعداءکم من الجن والانس اجمعین وانا ابرأ الى اللہ والیکم منہم یا مولاي یا ابا ابراہیم موسى بن جعفر یا مولاي یا ابا الحسن علی بن موسى یا مولاي یا ابا جعفر محمد بن علی یا مولاي یا ابا الحسن علی بن محمد انا مولا لکم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شفا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے جزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے شفا شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو استعار لپٹ جا قدموں سے بڑھ کر فطر سنا کر خطاؤں کا خوف پیاری شفا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے حبیب ابن مظاہر کی جو خاک پاس سر پر رکھ رہا ہے جو شوق دیدار میں تو اپنے مکان کی چھت سے گر گیا ہے جلا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے خدا نے بھی اپنے دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے سمجھ لے اچھی طرح سے راغب تجھے اگر چاہیے تو تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو
عطا کریں گے۔ بنایا رضوان کو تو نے درزی برائے تصدیق قول زہرا، پڑھی جو ملبوس کی ضرورت کبھی تیرے دین کو خدایا، قبا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کے بابا مرتضیٰ نے خرید لی مرضی الہی، وراثتاً بھی اصالتاً بھی ملکیت آل مرتضیٰ کی، رضا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ابھی سے بخشش کی بات کر لے، یہی تو سردار ہیں جنا کے، غلام زادہ بنا کہ تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دیں گے، بتا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ہے دین اسلام کیوں پریشان، بقا کی ہے فکر تجھ کو کیسی، پکارتا کیوں نہیں اسی کو جو تیرا ہے کم سنی کا ساتھی، بقا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مثال حر ان کے در پر آ جا، تیرے ہر ایک غم کا ہے مداوا، اے زندہ در گور دین احمد، بس اب نہ تاخیر کر خدا را، دوا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کو خاک مت سمجھیو، نہ اپنا جیسا بشر ہی کہیو، اگر یہ خود نور ہی نہیں ہے تو اپنے بارے میں فکر کی، جو ضیا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ادا کیا تو نے حق نصرت، اگرچہ تو جنگ کر نہ پایا،
اے ظافر جن جو کام تیرے سپرد تھا تو نے کر دکھایا، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ تھوڑا سا قابل غور یہ شعر ہے۔ عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا، عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا، کسی بھی عنوان کسی بھی صورت حسین کا سامنا کرے گا، سزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، اگرچہ ذمہ ہے مصطفیٰ کا علی و حسنین و فاطمہ کا، خدا بھی اجر اس کا دے گا پھر بھی ثنائے عباس با وفا کا، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن ملے گا، تو اپنی بے پردگی سے دین محمد مصطفیٰ نہ گھبرا، بات تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مقطع کا بند ہے۔ جو کہہ رہا ہے تو سبت جعفر، نئے نئے نغمے مودت پائے سماعت جو آ کے بیٹھے ہیں اہل محفل تو بغیر مدحت، گلا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا اور ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کا دن جو ہے آج بہت بہترین گزر رہا ہوگا۔ آپ کا یہ پروگرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صبح ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام صبح ہدایت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہماری ہمیشہ آپ کے لیے، پورے ہدایت ٹیم کی، پورے ہدایت ٹی وی کی آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں
آسانیاں پیدا کر سکیں, دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں بلکہ ان کے لیے ان کے کاموں کو آسان بنانے میں مدد کریں. ناظرین, آج وینسڈے بدھ کا دن ہے اور مارچ کی 23 تاریخ ہے. 23 تاریخ کے حوالے سے بھی, مارچ کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے حضرت بی بی ام البنین علیہ السلام کی جو آج وفات کا دن ہے, اس کو بھی لے کر چلیں گے, اس پر بھی بات چیت کریں گے. ساتھ ساتھ قیام پاکستان کا جو یہ 23 مارچ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے جو برسلز میں ہونے والے دھماکے ہیں ان کے اوپر جو آج کل انٹرنیشنل عالمی طور پر جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے مختلف قسم کے پینلز پر اور مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پر, اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے. لیکن یہ پروگرام کے ساتھ سب کچھ چلتا رہے گا. اور آج کا ٹیمپریچر بھی آپ کو بتاتے چلوں, موسم کا حال کچھ اس طرح سے ہے کہ گہرے بادل جو ہیں وہ آج پھر چھائے رہیں گے, لیکن کبھی کبھی دھوپ بھی نکلے گی, اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج ناظرین دن ہے آپ کو بتانے کا کہ آج ہمارے پاس ترکیب ہے ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کے چکن کی. ہماری جو بہنیں ہیں وہ یقیناً اس کو ضرور پسند کریں گی, اور ضرور جو ہے بہت ساری بہنیں جو ہیں شاید یہ بنانا بھی جانتی ہوں, لیکن ایک باری پھر ایک طرح سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیتے ہیں. آج آپ کو میں ترکیب بتاؤں گی مخملی چکن کی. مخملی چکن نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ویلویٹی ٹائپ کا جو ہوگا وہ چکن ہوگا. اس میں کوئی یقیناً اس کا ٹیکسچر, اس کا ٹیسٹ یا اس کا جو لک ہے وہ ایسا دکھائی دے گا جیسے مخمل ہوتا ہے یقیناً. اور اس کے لیے آپ کو اس کے پریپریشن ٹائم ہوگا 10 منٹس اور کوکنگ ٹائم 35 to 40 منٹس ہوں گے, اور 4 لوگوں کو یہ سرو کرے گا. اپنے حساب سے جتنے لوگوں کو اپنے سرو کرنا ہے اس کے حساب سے جو ہے انگریڈینٹس کی مقدار بڑھا لیجئے. لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ جنرل جس کا ایسٹیمیٹ ہے وہ 4 لوگوں کے لیے ہے. اجزا ہمارے پاس انگریڈینٹس جو ہیں اس کے کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ چکن ہم نے 1 کلو لینا ہے, تقریباً 8 پیس جو ہیں وہ چکن کے ہمارے پاس ہونے چاہیے. زیرہ 1 چائے کا چمچ لے لیں گے, کالی مرچ 6 عدد لیں گے, پیاز 1 عدد کٹا ہوا لے لیں گے, لہسن پیسٹ لیں گے 1 چائے کا چمچ, گھی 1 کھانے کا چمچ لیں گے, اور ادرک پیسٹ 1 چائے کا چمچ, خشک دھنیا 1 چائے کا چمچ. خشک دھنیا جو ہے وہ پسا ہوا کٹا ہوا ہونا چاہیے. ٹماٹو پیوری جو ہے وہ 2 کھانے کے چمچ ہمیں درکار ہوں گے. نمک 1.5 کھانے کا چمچ جو ہے وہ آپ چائے کا چمچ جو ہے وہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ہری مرچ 2 عدد, اس کو بہت باریک سا کاٹ لیں. ٹماٹر 2 عدد کٹے ہوئے ہوں گے, اور سرکہ 1 چائے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے. چینی بھی 1 چائے کا چمچ جائے گی, اور اس کے علاوہ کارن فلاور جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ جو کہ پانی میں گھول کر اس کا مکسچر بنا لیجئے. ہرا دھنیا 3 سے 4 کھانے کے چمچ جو کہ باریک آپ کو اس کو کاٹ لینا ہے. دوبارہ آپ کو ناظرین انگریڈینٹس بتاؤں گی کہ چکن 1 کلو جو تقریباً 8 پیس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زیرہ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ جو ہے وہ 6 عدد چاہیے. پیاز ثابت کالی مرچ کی میں بات کر رہی ہوں, 6 عدد ہمیں چاہیے ہوگی. پیاز 1 عدد کٹا ہوا, لہسن پیسٹ 1 چائے کا چمچ, گھی 1 کھانے کا چمچ, 1 جو ہے ادرک کا پیسٹ وہ بھی 1 چائے کا چمچ, اور 1 کھانے کا چمچ جو ہے وہ خشک دھنیا پسا ہوا کٹا ہوا ہونا چاہیے. ٹماٹو پیوری کے 2 کھانے کے چمچ ہوں گے. نمک 1.5 چائے کا چمچ, ہری مرچ 2 عدد اور جو کہ باریک کٹی ہوئی ہونی چاہیے. ٹماٹر 2 عدد کٹے ہوئے لیں گے. سرکہ 1 چائے کا چمچ, دودھ آدھا کپ, چینی 1 چائے کا چمچ, کارن فلاور 1 کھانے کا چمچ جو کہ پانی میں گھلا ہوا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہرے دھنیے کا 3 سے 4 کھانے کے چمچ جو ہیں ہم ہرا دھنیا اب اس کے ساتھ رکھ لیں گے. ترکیب اس کو بنانے کی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پریپیئر کرنے میں 10 منٹس لگیں گے, جبکہ کوکنگ ٹائم میں 30 سے 40 منٹس جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوں گے. چکن کو جو ہے ہم نے وہ 8 پیس چکن جو ہے یا 1 کلو چکن آپ اس کو کہہ لیجئے, وہ چکن ہم نے پانی میں ابال کر یخنی میں سے چکن کو جو ہے وہ باہر نکال لینے. پھر یخنی میں, اسی یخنی میں جس میں ہم نے چکن کو ابالا ہے, 8 پیسز چکن کو ابالا ہے, اسی یخنی میں آدھا کپ جو ہے وہ دودھ شامل کر کے مکس کر دیں, اور ایک طرف اس یخنی کو رکھ دیجئے. ایک دوسرے پین میں گھی گرم کر کے پیاز کو فرائی کر لیں یہاں تک کہ رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. پھر اس میں زیرہ جو 1 کھانے کا چمچ آپ کو بتایا تھا, ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال کر فرائی کر کے مرچ اور خشک دھنیا شامل کر لیں.
کیا ہم نے کیا کہ ایک پین میں علیحدہ سے گھی گرم کیا, اس میں تھوڑا سا پیاز براؤن کر کے جو ہے وہ ہم نے سائڈ پر رکھ لیا. سائڈ پر نہیں رکھا بلکہ پھر ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا, اس میں ادرک کا پیسٹ ڈالا, اس میں لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کو فرائی کر کے مرچ اور خشک دھنیا جو ہے وہ شامل کر لیا گیا. پھر کٹا ہوا ٹماٹر اور ٹماٹر پیوری شامل کر کے کچھ دیر کے لیے اس کو جو ہے اس کو فرائی کیجئے. اب جو ابلا ہوا چکن ہم نے سائڈ پر نکال کر رکھ لیا تھا, اس چکن کو جو ہے اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیں, وہی امیزہ جو ہم نے بنا رکھا ہے اس میں شامل کر لیں. پھر اس میں یوں کیجئے کہ ہری مرچ جو کہ کاٹ کر ہم نے رکھی تھی اس کو, نمک کو, چینی کو 1 چائے کا چمچ اور سرکہ ہم نے لیا تھا 1 چائے کا چمچ, اس کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیں. پھر یخنی ڈال کر 1 ابال آنے تک اس کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پکائیں اور پانی میں گھلا ہوا کارن فلاور جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں. ہری مرچ, نمک, چینی اور سرکہ جب ہم نے ڈال دیا تو پھر یخنی ڈال کر 1 ابال تک اس کو پکائیں. جو ہم نے یخنی دودھ جس میں ڈالا ہوا ہے, جس کو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا, اس کو ہم نے سائڈ پر رکھ دیا اور پانی میں جو ہے وہ گھلا ہوا کارن فلاور ڈال دیں. آدھا ہرا دھنیا جو ہے ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور آدھا ہرا دھنیا جو ہے وہ ہم نے اس گریوی میں مکس کر دیا اور آدھا جو ہے وہ ہم نے نکال کر گارنش کرنے کے لیے رکھا سائڈ پر. اور جب آپ کا کھانا جو ہے, آپ کی ڈش جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے, آپ اس کو اس کے جس بھی آپ نے ڈش میں اس کو پیش کرنا ہے اس میں ڈال چکے ہوں تو پھر جو آدھا بچا ہوا ہرا دھنیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ یہ واقعی ہی چکن جو ہے وہ مخملی نظر آتا ہے بنا ہوا, بہت اس کی جو لک ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈیلیشیس دیکھنے میں لگتا ہے. نہ صرف دیکھنے میں لگتا ہے بلکہ کھانے میں بھی آپ اس کی یقیناً لذت کو محسوس کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اس کو مہمانوں کے لیے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ٹیبل کی رونق ہے وہ اس کی وجہ سے بہت بڑھ جائے گی. یہ آپ چاول جو ہیں ان کو بوائل کر کے ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو اس کو جو ہے نان وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. بلکہ بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ چاول بھی رکھ لیجئے بوائل کیے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو نان ہیں یا روٹی ہے اس کو بھی ضرور رکھیے. اس طرح یہ زیادہ جو ہے وہ بہترین لگے گا. ناظرین, یہ تو آپ کو بتایا میں نے کہ ایک ڈش جو ہم اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں یا خاص طور پر جب مہمان آئیں تو ان کے لیے خاص طور پر بنا سکتے ہیں. ویکینڈ پر جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. آپ کو جو ہے وہ ساتھ چونکہ ایک ڈش تو آپ کو بتا دی کہ جو کہ مین میل کے لیے ہے, تو پھر جب اس کے ساتھ مین میل کے بعد جب ڈیزرٹ نہ ہو تو ٹیبل کی رونق جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں لگتی, بڑھتی نہیں ہے. اس لیے آپ کو بتائیں گے ایک سویٹ ڈش کے بارے میں بھی جس کا نام ہے فروسٹڈ چاکلیٹ چپ براؤنیز. براؤنیز جو ہے وہ نہ صرف چائے کے ساتھ اچھی لگتی ہیں, سنیکس کے طور پر اچھی لگتی ہیں, بچوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہیں. آپ اس کو جو ہے اپنے کھانے کے بعد یا چائے کے ساتھ بھی اس کو بعد میں پیش کر سکتے ہیں. تو فروسٹڈ چاکلیٹ چپ براؤنیز جو ہیں وہ ہم بنائیں گے اور اس کا پریپریشن ٹائم ہے 15 منٹس اور کوکنگ ٹائم ہے 40 to 45 منٹس اور سرو کرے گا یہ 4 لوگوں کو. جیسا کہ آپ کو مخملی چکن کی ڈش بتائی وہ بھی 4 لوگوں کو سرو کرتی تھی, اسی طرح یہ جو آپ کی براؤنیز ہم بنا رہے ہیں یہ بھی 4 لوگوں کو سرو کرے گی. اور اگر آپ زیادہ تعداد میں بنانا چاہ رہے ہیں تو جو انگریڈینٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ڈبل کر دیجئے. جی ناظرین, اس کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے, جو اجزا چاہیے ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ مکھن یعنی کہ بٹر جو ہے وہ ہمیں 4 آؤنس چاہیے ہوگا جس کو آپ نے پگھلا لینا ہے, یعنی کہ اس کو جو اس کی لیکوڈ فارم ہے اس کے اندر لے آئیں. چینی 1 کپ چاہیے, چینی ہمیں 1 کپ درکار ہے. انڈے 4 عدد ہم لیں گے اور چاکلیٹ سیرپ جو کہ معافی چاہتی ہوں, چاکلیٹ سیرپ جو کہ آسانی سے بازار میں دستیاب ہوتا ہے, چاکلیٹ سیرپ آدھا کپ آپ لے لیں. ونیلا کے 2 چائے کے چمچ, ونیلا ایسنس جو ہوتا ہے اس کے 2 چائے کے چمچ لیں. میدا 1 کپ رکھیے. چاکلیٹ چپ آدھا کپ. چاکلیٹ چپ بھی جو ہیں وہ آسانی سے بیکنگ والی جو آئل ہوتی ہے سٹورز میں اس میں آپ کو چاکلیٹ چپس جو ہے وہ خاص طور پر بیکنگ کے لیے وہاں پر پڑے ہوئے آپ کو مل جائے گا. اس کا پیکٹ آپ اس کو آدھا کپ چاکلیٹ چپ کا رکھ لیجئے. اور ڈرائی نٹس جو ہیں وہ آدھا کپ لے لیں, لیکن ڈرائی نٹس جو ہیں وہ پوری اس کی سالم شکل میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کو آپ کاٹ لیجئے. اور اب فروسٹنگ کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ چاکلیٹ چپ آپ کو 1
कप चाहिए होगा, मक्खन 2 आउंस इसके लिए, ये आपको फ्रोस्टिंग के लिए बता रही हूँ, और क्रीम हमें इसके लिए चाहिए होगी, डबल क्रीम ले लीजिए, क्रीम आधा कप चाहिए होगा, और नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और आइसिंग शुगर जो है वो 2 कप दरकार होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसकी इंग्रेडिएंट्स, दोबारा आपको बताती हूँ कि हमें ब्राउनीज़ बनाने के लिए मक्खन 4 आउंस अलहदा से चाहिए जो कि पिघला हुआ होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, चीनी का 1 कप हमें चाहिए, अंडे 4 अदद लेंगे, चॉकलेट सिरप आधा कप लेंगे, और वनीला 2 चाय के चम्मच लेंगे, मैदा 1 कप, और चॉकलेट चिप आधा कप लेंगे, और ड्राई नट्स आधा कप जो कि कटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं वो साइड पर कर दीजिए। आप फ्रोस्टिंग के लिए आपको दोबारा से बताती हूँ कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। फ्रोस्टिंग के लिए हमें चॉकलेट चिप जो है वो 1 कप चाहिए, मक्खन 2 आउंस चाहिए, और क्रीम आधा कप इसके लिए दरकार होगी, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे, और आइसिंग शुगर जो है वो 2 कप होनी चाहिए। आइसिंग शुगर आपके पास 2 कप इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसके बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है, जो फ्रोस्टेड चॉकलेट चिप ब्राउनीज़ हैं इसके बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि मक्खन और चीनी को अच्छी तरह बीट कर लें यहाँ तक कि वो क्रीमी हो जाए, एक जो जिसे कहते हैं कि एक यकजा किस्म की फॉर्म उसकी बन जाए। मक्खन और चीनी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। फिर 1 अंडा, कच्चे हमने इसमें आपको बताया कि 4 अंडे, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ 1 अंडा ही डालना है। 1 अंडा इसमें शामिल करके इसको मिक्स करते जाएं। फिर चॉकलेट सिरप, वनीला शामिल करें, और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते जाएं। इसी आमेज़े में जिसमें आपने अंडा शामिल कर दिया जो कि मक्खन और चीनी का आमेज़ा था, अब इसमें आप चॉकलेट सिरप डालिए और वनीला शामिल करें, और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करते जाएं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ कि आप इसको साथ साथ बीट भी करते जाएं या चम्मच से हिलाते जाएं ताकि ये मैदे की जो है वो गुठलियाँ ना बने। फिर इसमें चॉकलेट चिप्स और जो है ड्राई नट्स शामिल करते जाएं। अब इसको जो है आप एक पैन, इसको जो है इस जो हमने ये बनाया है ये आमेज़ा सा, इसको 35 से 40 मिनट तक जो है इसके जिसमें आप बनाना चाहते हैं जिसे कहते हैं चौकोर किस्म की डिश में, बेकिंग डिश में आप इसको डालें, और इसको उसके अंदर डालकर जो है 35 से 40 मिनट तक इसको 180 यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बेक कीजिए। ओवन से निकाल कर इसको वायर रैक पर ठंडा कर लीजिए, बाहर निकालिए, उसको ठंडा कर लीजिए। अब हमें इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है। फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट चिप और मक्खन को माइक्रोवेव में पिघला लीजिए। चॉकलेट चिप और मक्खन को एक बर्तन में डालें और फिर इसको माइक्रोवेव में पिघला लें और मिक्स कर लें यहाँ तक कि अच्छी तरह की लिक्विड फॉर्म में आ जाए, नरम हो जाए। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा कर दीजिए, ठंडा होने दें। फिर इसमें क्रीम जो हमने आधा कप ली थी और साथ ही साथ 1 चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डाल दें, और अब आहिस्ता आहिस्ता 2 कप आइसिंग शुगर जो हमने लिया था वो भी आप इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालकर मिक्स करते जाएं यहाँ तक कि एक स्मूदी की शक्ल इख्तियार कर ले, मुकम्मल तौर पर जो है वो एक यकजा आमेज़ा बन जाए। और फिर इस फ्रोस्टिंग को ब्राउनी के ऊपर डालकर स्क्वायर में काट लें और फ्रिज में रख दें। ये ब्राउनीज जो है वो स्क्वायर शक्ल में आपकी फ्रिज में रखने के बाद उसी शक्ल में जम जाएंगी और एक बहुत ही आपकी लजीज किस्म की स्वीट डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। ये आप चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, बच्चों के स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेन मील के बाद खाने में डिज़र्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो थी आज की जो है आपको खाने की एक डिश बताई और साथ साथ आपको डिज़र्ट बताई, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर कोई नई तरकीब जो लेकर आपको बताऊंगी। फिलहाल जाएंगे हम एक छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।